السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا؟ سب خیریت سے؟ اچھا بیٹا، میرا نا ایکچولی گلا بہت زیادہ سویل ہوا ہے، اور جو ہے وہ بس صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ جب سے ہم مینا وغیرہ گئے تھے نا، تو وہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، وہ ایک دوسرے کے وائرسز لگتے ہیں، تو موسٹلی لوگوں کے جو ہے نا وہ گلے سویل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بھی ہوا ہے، جو کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اس وجہ سے میں ابھی ڈاکٹر کے پاس نکلوں گی انشاءاللہ، کیونکہ آج منڈے، آج ہی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا۔ اور انشاءاللہ بیٹا کل سے 9 بجے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی لائیو 9:30 تک میں آپ لوگوں کی لائیو کلاس لوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سو بی ریڈی ٹمورو۔ جس کے جو کویسچنز ہوئے وہ مجھ سے پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ آپ لوگوں کا لاسٹ ویک ہے لنگوسٹکس کا۔ لنگوسٹکس آپ کی کور ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے سبجیکٹ، وہ ہمارا پوئٹری ہوگا۔ جن اسٹوڈنٹس کی پوئٹری کمپلیٹ نہیں ہوئی بیٹا، وہ اپنی پھر آپ انرولمنٹ کروا لیجئے گا، کیونکہ لاسٹ منتھ جب ہم نے کلاسز سٹارٹ کی تھیں تو وہ 15 کو کی تھیں، ٹھیک ہے؟ 15 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ودن 1 منتھ 15 کے آس پاس میں آپ کو یہ پورا کمپلیٹ کروا دوں گی لنگوسٹکس نا۔ تو ٹارگیٹ بھی یہی تھا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ ساروں کو ٹیسٹ سیکشن میں مجھے لے کے آنا تھا۔ مڈ آف اگست آپ لوگوں کے ایگزامس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بی ریڈی فار دا ایگزامس۔ اور جن اسٹوڈنٹس کا سلیبس سارا کا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بیٹا، اپنے آپ کو ٹیسٹ سیشن میں انرول کروائیے، تاکہ آپ لوگوں کے میں ٹیسٹ لینا شروع کروں۔ اور انشاءاللہ آج سے ویسے ہی میں خود ایکٹیو ہو جاؤں گی، میں اتنے دن سے ایکٹیو نہیں ہو پائی، لیکن وربلی مجھ سے بولا کم جا رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تر ٹائپ کر کے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ٹائپ کر کے بات کروں۔ اور باقی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسیجز کیے ہوئے ہیں، میم آپ کا آج کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا تھوڑا سا گلا ٹھیک ہوتا ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، میری کیفیت کیا تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ بلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کو اجر دے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا برداشت کیا، ٹھیک ہے؟ ڈیورنگ حج آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا پورا مہینہ، اور آپ لوگ جو ہے ریکارڈڈ لیکچرز لیتے رہے، مجھے اسائنمنٹ سینڈ کرتے رہے۔ مقصد یہ تھا بیٹا، پہلے تو میرا یہی تھا کہ میں کلاسز بند کر کے گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کے مڈ آف اگست ایگزامز ہیں، مجھے مجبوراً وہاں پہ آپ لوگوں کی کلاسز دوبارہ سے اناؤنس کرنی پڑی، ادروائز میں اکیڈمی بند کر کے گئی تھی۔ اب وہاں جا کے میرا دل ہی نہیں مانا، میں نے کہا میرے اسٹوڈنٹس، اگر میں مطلب مجھے اندازہ تھا کہ میں پہنچنے کے بعد بھی ایک ہفتہ جو ہے وہ آپ کے جوائنٹس پین ہوتے ہیں، گلے خراب ہو جاتے ہیں، یا جو بھی ہے، آپ کو تھوڑا سا ٹیون اپ ہونے میں ہفتہ ایک لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا یار آپ کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ کیا ہوگا۔ سو اندازہ تھا مجھے اتنا تو کہ یار ہفتہ ایک لگے گا واپس جاتے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یار یہ تو پھر 15 تاریخ گزر جائے گی، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لنگوسٹکس کا کمپلیٹ کرواؤں گی، تو میں نہیں چاہ رہی تھی۔ تو میرے پاس پھر ایک ہی آپشن بچا کہ میں فٹافٹ آپ لوگوں کو ریکارڈنگز کے تھرو جو ہے نا لنگوسٹکس جو ہے وہ کور کروا دوں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی بیٹا لنگوسٹکس اس ویک کور ہونے جا رہی ہے۔ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے دیٹ از سیمانٹکس، اور گرینڈ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس ویک کے اینڈ پہ، وہ ہوگا لنگوسٹکس کا۔ سو بی ریڈی فار دا لنگوسٹکس گرینڈ ٹیسٹ۔ اور باقی تو گرینڈ ٹیسٹ آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں باقی سبجیکٹس کے، وہ دوسرے گروپس میں ہو رہے ہیں بیٹا، وہ آپ انرولمنٹ کروا لیجیے گا۔ ایک اور کویسچنز ہیں جو نیو کمرز پوچھ رہے ہیں، میم ہمارے پچھلا کچھ بھی کمپلیٹڈ نہیں ہے، ہمیں پچھلی ساری ریکارڈنگز آپ دے دیں۔ بیٹا آپ کو مل جائیں گی، بٹ آن پیمنٹ ملیں گی، ٹھیک ہے؟ آن پیمنٹ ملے گی، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ 8 سے 9 مہینے کے اندر پورا سلیبس کور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 6000 پر منتھ مجھے پے کرتے رہے ہیں، اور ہمارا ایک جو ہماری بک تھی، اسپیشلی جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں، وہ 2.5 مہینے میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر میں ان کی پوری فی بھی کمبائن کروں تو انہوں نے مجھے ایک سبجیکٹس کے کوئی 20 ہزار پے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ 20 سے بھی شاید اوپر، 20 تقریباً انہوں نے پے کیے ہوئے ہیں ایک سبجیکٹ کے، پر سبجیکٹ۔ لیکن جب لیٹ کمر آتا ہے اور آخری 1 یا 2 مہینے رہ جاتے ہیں،
اور وہ مجھے کہتا میم پریویس ریکارڈنگس دے دیں، تو میں اس کو 6000 پر سبجیکٹ کے حساب سے ریکارڈنگس دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اکیڈمی کا رول ہے. اگر تو یہاں پہ نیو کمرز بہت سارے اسٹوڈنٹس پتہ کیا کرتے ہیں، آخری مہینے میں جائیں گے سارا جی ان کا وہ ایک مہینے میں ایم اے انگلش نہیں ہو سکتا، بی اے آپ کا ہو سکتا ہے، ایف اے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بی اے میں نے خود ایک مہینے کے اندر تیاری کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بغیر تیاری کے بھی 2-3 پیپر میں نے بغیر تیاری کے دے دیے تھے، جس میں ایجوکیشن تھا، پرشین تھا، ایک رات پڑھے اور اگلے دن جا کے میں پیپر دے آئی تھی. وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بٹ ایم اے انگلش لٹریچر از ٹوٹلی آ ڈفرینٹ سبجیکٹ، ٹوٹلی آ کانسیپچل سبجیکٹ. اور جو اسٹوڈنٹ پارٹ 1 دے کے آیا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ ایم اے انگلش جو ہے یہ نہ تو ایک رات کا کمال ہے، نہ کوئی 2 مہینے کا کمال ہے، یہ پوری آپ کو اسٹڈی کر کے پھر آپ کو پیپر پاس کرنا ہوتا ہے. رہی بات پارٹ 2 کی، تو پارٹ 1 کے آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں، ہر جگہ سے اچھے مل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں جو پارٹ 1 کا سلیبس ہے وہ کامن ہے، ٹھیک ہے؟ پیراڈائز لاس ساری یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، کلاسیکل پوئٹری، کلاسیکل ڈرامہ، کلاسیکل ناول، یہ بیسک کتابیں ہیں جو ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. اس لیے اس کے نوٹس آپ کو آرام سے مل جائیں گے، کسی بھی بک سے مل جائیں گے اور اچھے مل جائیں گے. لیکن پارٹ 2 کے آپ کو کہیں پہ بھی نوٹس اچھے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ پارٹ 2 از ٹوٹلی کانسیپچول، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس جو میرے ریگولر ہوتے ہیں وہ مجھے ٹیسٹ دیتے ہیں، یہ مجھے ویکلی ٹیسٹ دیتے ہیں. مارننگ میں ان کا ڈیلی بیسس پہ اورل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو میں نے لاسٹ ڈے پڑھایا پہلے مجھے وہ سنائے کہ میں نے کل کیا پڑھایا، اس کے 5 منٹ کے اندر مجھے 6-7 کی پوائنٹس بتا دیں. تو ان لوگوں کا اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے تھرو پھر ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ ہماری اکیڈمی کا رزلٹ دیکھ لیں، ہماری اکیڈمی میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے. وجہ ان کے دماغ کے اندر انگلش لٹریچر ڈالی جاتی ہے تھرو وربل اینڈ اورل ٹیسٹ. ڈیلی بیسس پہ ان کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، یہ آپ نے مجھے سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ میں روز آپ کو ڈنڈے سے پٹائی کروں گی تو پھر آپ مجھے سبمٹ کرواؤ گے، ٹھیک ہے؟ آپ ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہو، بڑے بچے ہو، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے نہیں ہو، مونٹیسری کے بچے نہیں ہو کہ میں روز ڈانٹوں گی پھر اسائنمنٹ آئے گی، یا میں روز ریمائنڈ کرواؤں گی تو پھر. اب جو بچے، جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹیچرس کو فالو کر لیتے ہیں وہ 100% مارکس لے کے آ جاتے ہیں. لیکن جو ٹیچرس کو فالو نہیں کرتے وہ تکے پہ پاس ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے پاس ہونا اور کس نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ وجہ جو بچہ ریگولر ہوتا ہے 100% اس نے پاس ہونا ہی ہونا ہے، اور 5 پیپر میں ہونا ہے اور اچھے مارکس کے ساتھ ہونا ہے. لیکن جس اسٹوڈنٹ نے نہ اسائنمنٹ دی، نہ ٹیسٹ دیے، نہ جب میں کوشچن کروں کلاس کے اندر مائک آن کر کے تو اسٹوڈنٹ سائلنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پتہ چل جاتا بھائی اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں آتا، یہ ایگزام میں جا کے بھی ایسے ہی کرے گا، ایسے ہی پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، وقت بھی ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چیزیں بیٹا آپ لوگوں نے خود ہی سمجھنی ہے. صحیح ہو گیا؟ ابھی یہاں تک اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.